ڈیرہ غازی خان میں سابق مشیر صحت پنجاب محمد حنیف خان پتافی کی زیر صدارت خواتین ورکرز کنونشن کا انعقاد۔ کنونشن میں شہر کی سیاسی، سماجی، ٹیچرز، وکلاء، سول سوسائٹی، ڈاکٹرز اور نرسز نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ شجاع آباد نوجوان کو قتل کرنے کی نیت سے مارنے والے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا، جبکہ دیگر ملزمان کی تلاش جاری۔ ملزمان نے نوجوان کو بے ہوشی کی حالت میں سبزی منڈی کے قریب پھینک کر ایکسیڈنٹ کا ڈرامہ بنایا اور بھاگ گئے، جہاں نوجوان کو راہگیروں نے سول اسپتال شجاع آباد منتقل کیا۔ لواحقین کو ڈاکٹرز نے بتایا کہ اس پر تو تشدد کیا گیا ہے۔ دولت پور میں النور شوگر ملز کے ملازمین کے کوارٹر سے مل کے ملازم کے تشدد شدہ لاش برآمد، ورثاء کی جانب سے قتل کیے جانے کا الزام۔ لاش کے منہ اور ناک پر بجلی کی تار لپٹی ہوئی تھی۔ اطلاع ملنے پر مقامی پولیس نے موقع پر پہنچ کر لاش کو تحویل میں لے کر پوسٹ مارٹم کے لیے رورل ہیلتھ سینٹر شاہپور جہانیہ منتقل کر دیا، جہاں بحق ہونے والے ملازم کا تعلق کریم آباد کے نواحی گاؤں رسول بخش ہوشوں سے بتایا جا رہا ہے۔ تحصیل جتوئی کا ملحقہ قصبہ کوٹلی، بندلی اور جھگی والا میں ناجائز تجاوزات کی بھرمار، انتظامیہ خاموش۔ اسکول کے بچوں کو دشواری کا سامنا، اہل علاقہ کا اسسٹنٹ کمشنر سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ سانگڑ آزاد سرکولیشن کراٹے کلب کی سالانہ بیلٹ پروموشن تقریب کا انعقاد۔ تقریب میں کراٹے کلب کے ماسٹر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ کھیلوں سے پیار، نشے سے انکار ہمارا مشن ہے۔ صحت اور پڑھائی سے ایک اچھا معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ والدین کو چاہیے کہ اپنے بچوں کا تعلیم کے ساتھ ساتھ کھیلوں کی طرف بھی دھیان دیں، تاکہ بچے جسمانی طور پر بھی فٹ اور خود اعتماد ہوں۔ تقریب میں نمایاں کارکردگی پیش کرنے والے بچوں میں بیلٹ اور میڈلز تقسیم کیے گئے۔ گھوٹگی پولیس کی منشیات فروشوں اور دیگر جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیاں۔ تھانہ اے سیکشن گھوٹگی پولیس نے دوران گشت خفیہ اطلاع پر کارروائی کرتے ہوئے خاتون ملزمہ کو گرفتار کر لیا۔ ملزمہ سے 6965 گرام چرس، چاقو اور نقد رقم برآمد، جبکہ کلمہ چوک گھوٹگی سے ایک ملزم کو گرفتار کیا گیا، جس سے 500 گرام چرس، چاقو اور نقد رقم برآمد کر کے نارکوٹکس ایکٹ کے تحت مقدمات درج کر لیے گئے۔ اسسٹنٹ کمشنر چونیا عامر بٹ شام کوٹ نو کا ہنگامی دورہ۔ عوام کو سرکاری آٹے کی شفاف رسائی یقینی بنانے کے لیے مختلف سیل پوائنٹس کا معائنہ کیا۔ لوگوں میں تقسیم شدہ آٹے کا مکمل ریکارڈ بھی چیک کیا۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ محکمہ فوڈ کو ہدایت جاری کی گئی ہے کہ یونین کونسل جمشید کلاں کو 300 بیگز فراہم کیے جائیں۔ ایشیا کی سب سے بڑی ڈنڈی کٹ سرخ مرچ منڈی کنبری ضلع عمرکوٹ کے علاقے کنبری سے امریکہ تک کی وجہ شہرت مخملی قدرتی ڈنڈی کٹ سرخ مرچ کی آمد۔ ماہرین نے تحقیقات کر کے نئی جنس نگینہ متعارف کروا دی۔ مزید جانتے ہیں ڈاکٹر ایم لال وکھانی کی اس رپورٹ میں۔ تحصیل کنڈری کے ضلع عمرکوٹ کی وجہ شہریت یوں تو قدیمی تاریخی ضلع سمیت دیگر تاریخی مقام اکبر بادشاہ کی جائے پیدائش کے ساتھ ساتھ مشہور لوک داستان عمر ماروی کے حوالے سے دنیا بھر میں مشہور ہے۔ نہ صرف یہی کہ ضلع عمرکوٹ کے علاقے کنڈری میں زراعت کے حوالے سے انقلاب لانے والے 1954 میں پہلی بار مقامی کاشتکار محمد حسین گجراتی کی جانب سے پنجاب سے مرچ لا کر اپنی زرعی زمینوں پر کاشت کیے گئے ہیں، اور قدرتی ڈنڈی کٹ مرچ بھی دنیا بھر میں شہرت یافتہ ایشیا کی سب سے بڑی ڈنڈی کٹ مرچ منڈی کنڈری کا عمرکوٹ کی تحصیل کنڈری شہر میں موجود ہونا ہی دنیا بھر کی شہریت ہے۔ اس مشہور زمانہ مخملی قدرتی ڈنڈی کٹ مرچ مزید تحقیقات کے لیے محکمہ زراعت سندھ کی جانب سے کئی اقدامات کیے گئے ہیں۔ آخرکار 2006 میں باقاعدہ طور پر کنڈری شہر کے 9 گاؤں میں گوٹ صوفی احمد ڈڈرو
समारोह में महकमा ज़राअत हुकूमत सिंध के जानब से सूफी मोहम्मद हाशिम नज़ीर फ़कीर से कुछ ज़राई ज़मीन खरीद करके 2006 में एक शानदार बिल्डिंग बनाई गई, जिसका इफ्तिताह इस वक्त के वज़ीर आला सिंध के मशहूर डॉक्टर दोस्त मोहम्मद मेमन ने किया था और फौरी तौर पर इस पर तहकीकात सीनियर कायम कर दिया गया था, जिसमें मुख्तलिफ औकात में साइंटिफिक तहकीकात करते जा रहे थे। इस एक बेहतरीन किस्म की जिस तमका के नाम से मुतरफ है और कराई गई, इस पर इस वक्त ज़रई माहिर साइंटिफिक सलीम एजाज तहकीकात में मसरूफ़ है और सुरख मिर्च पर तहकीकात की जा रही है।